جات کے لیے بالخصوص بانی مجلس اعزا کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے تمام مومنین شہداء کوئٹہ کراچی تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ بسم اللہم صلی اللہ وآلہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت لعنت پیش یزیدیت لعنت پیش مل کر درود پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد اس ٹریننگ کائنات کے ساتویں امام کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانھا طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم امام نے فرمایا کہ اگر چاہو تمہارا باطن با طہارت رہے تو محمد والے محمد پر درود بلند دوا سکو ہر عبادت کا ایک رخ ہوتا ہے ایک بار صلوات کو سبب نجات سمجھ کر بلند آواز سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزی کوكب دری صاحب المقام رفیہ المدفون بعرض زکیہ ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا صلوات باواز دعا ہے خلق محمد والے محمد محمد والے محمد کا پاک اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت آپ جتنے حضرات ہیں آپ کے جو مریض ہیں یا آپ میں سے میرے سمیت مولا بیمار کربلا کا صدقہ شفا فرمائے آپ جتنی حاجات لے کے باب الحوائج کے در پہ فرش عزا پہ آئے ہیں مالک آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے ہر شر پسند قوت کو مالک نشت و نمود فرمائے اسلام کا پرچم سر بلند فرمائے عزاداری مظلوم کربلا کو مزید وسعت عطا فرمائے زمانے کے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ بھائی فاتح صاحب سامنے تشریف میں نے آپ کی خدمت میں بہت پڑھا لکھا مجمع باشعور مجمع ہے اور واقعاً آپ باشعور ہیں یہ کوئی آپ کی تعریف نہیں ہے چونکہ فرش عزا پہ بے شعور آ ہی نہیں سکتا
بے شعور کو اس فرش کی عظمت کی خبر ہی نہیں ہے. یہ بچھی ہوئی دریاں جو ہیں ان کی بے شعور کو خبر ہو نہیں سکتی. اس پہ وہ آتا ہے جو شعور کامل رکھتا ہوتا ہے. مرحبا. سمجھ رہے؟ تو باشعور مومنین، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 کو تلاوت کی، جس میں خالق صاحب مزمل کے لیے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول ارسال کیا، بھیجا. تمہاری طرف رسول شاباش، بھیجا، بنایا نہیں. مہربانی ہے، بنایا نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ میں نے رسول بنایا. شاباش، بھیجا. کیا بھیجا؟ رسول کو کس سٹیٹس سے بھیجا، کیوں بھیجا؟ شاہداً علیکم، تم سب کا گواہ بنا کر بھیجا. مہربانی، سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولنا. طبیعت ناساز شفا شروع ہو چکی ہے. کوئی بھی سیاسی شاہ صاحب کو اور میرے دوست جانتے ہیں کہ میرا کوئی دن خالی نہیں ہوتا جہاں مختلف مسالک کے مرکز میں جاتا ہوں. ڈی سی او صاحب بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ شیعہ امام بار گاؤں میں بھی ملا لے آئے اور بڑے بڑے ملاؤں کے پاس ہمیں بھی جانے کا موقع ملا. اور آپ سب نے کہا ہے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ ویڈیو میں ہے، میرے مختلف مدرسوں میں، اہل حدیث مرکز میں، دیوبندیوں کے مرکز میں، بریلویوں کے مرکز میں خطابات سننے کے بعد یہ ساری بین المذاہب امن کمیٹی کے اکابرین نے کہا کہ نہیں جی، یہ غلط فہمی تھی، جیسی رسالت شیعہ پڑھ سکتے ہیں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جیسی بھی مصروفیات ہوتی نہ جاتا، مگر مجلس تھی تو یقین کریں اس ممبر کی قسم ہے، جب سے مجلس کی طرف سفر کیا ہے 3 دن سے جو تکلیف تھی اس میں افاقہ شروع ہو گیا. توجہ فرمائیں، سکون، کیونکہ یہ باب الحوائج کا دروازہ ہے. یہاں کوئی آئے تو صحیح. میں تو اب بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آؤ تو صحیح، اپنی طاقت کے مطابق حسین سے مانگ لو. ہاں مانگو تم عطا حسین کرتا. آئے تو صحیح کو اس در پہ. حسین پھر بتاتا ہے کہ میں حسین ہوں. بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو حقیقت کہہ نہ دوں، اگر کسی کو رسول کے دروازے پہ ٹکرے مارنے کے باوجود نہ ملے، توجہ ہے، وہ بلکہ ملے بھی نہ، رسول کہہ بھی دے کہ تیرے لیے ہے ہی نہیں. بولو یار، حقیقت ہے تو بولو. جس کو سمجھ آگی میں نے کیا کہا ہے وہ بولے. رسول خبر بھی دے دے، مخبر صادق فاتح صاحب کہہ بھی دے کہ تیرے لیے ہے ہی نہیں، پھر بھی کوئی حسین سے مانگے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول کہے نہیں ہے، حسین کہے میں دے رہا ہوں، پھر پتہ چلتا. ہاں شوشا میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. پھر کہتا ہے حسین میں دیتا ہوں. جس در سے ملتا ہے کوئی آئے تو صحیح. تو میں نے کیوں رسالت کا موضوع شروع کیا؟ امدن، چونکہ دنیا کل تک کہتی تھی، اب نہیں کہے گی کہ جی شیعہ جو ہے یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. شیخ نذیر صاحب آپ بزرگ ہیں، آپ سے دعا ہی چاہیے ہوتی ہے. آپ سے داد کی مجھے توقع بھی نہیں ہے، آپ سے میں صرف دعا لیتا ہوں. آپ سے صرف دعا، ٹھیک ہے. اے جی شیعہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں. بھئی یہ اعتراض آپ نے بھی سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا؟ جس نے سنا وہ کہے تو صحیح کہ اعتراض تو ہے. ہاں، اور یہ اپنی جگہ پہ اعتراض بہت سالڈ مضبوط اعتراض ہے. اب آپ گھبرا گئے. ہاں وہ بیچارے جو یہ کہتے ہیں نا، بیچارے وہ اپنے عقل سے صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسالت سنی اپنے ممبروں سے، امامت سن لی ہمارے ممبر سے. توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے ممبر سے رسالت سنی
اور رسالت کا کمال یہ سنا کہ جب فرشتے نے کہا اقرا پڑھ، توجہ ہے یا تو رسول نے کہا میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، توجہ ہے یا یہ رسالت سن لی اپنے ممبر سے، اور امامت سنی، مجلس عزا میں امامت سن لی کہ جب فرشتوں کے سردار کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہنا کیا ہے، علی نے کہا یہ کہے، توجہ ہے، تو پھر کہنے لگے میرے بھائی، پھر کہنے لگے جی شیعہ علی کو بڑھاتے بھائی، میں نے سمجھا لیا الحمدللہ، اب کم از کم بین المذاہب امن کمیٹی میں جتنے مفتی ہیں انہوں نے بابانگے دول کہا ہے کہ نہیں شیعہ ہرگز علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں، چونکہ یہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اور یہ سند غلامی کی ہے ہی علی کے پاس کہ جب علی جیسے امام نے بہت بڑے بڑے بے دینوں کے منہ بند کر دیے یہ کہہ کے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، علی نے یہ کہہ کے سمجھا دیا کہ جب مجھ جیسا اس کا غلام ہے تو کوئی عرب کا بدو اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامت یا رسول اللہ، سلامت کوئی فاتح صاحب تو فرمایا شاہدن علیکم، سورہ مزمل کی میں نے بھیجا رسول تمہارا گواہ بنا کر، کم اس کم میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، اس کم سے باہر نہ کوئی بشر، نہ ملک، نہ نبی، نہ ولی، نہ آج کا، نہ پہلے کا، نہ کل کا، نہ قیامت کے دن پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ کہا میں نے تمہارا گواہ بنا کر بھیجا، رسول بھیجا تمہارا گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بھیجا کما کا معنی ہوتا ہے جیسے، جیسے توجہ ہے، میں نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، تو اب اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجا تھا وہ فرعون سے کم نہیں تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ ایک فرعون تھا اس وقت، پتہ نہیں کتنے بے شمار فرعون تھا، توجہ فرما۔ اچھا تمہارا گواہ بنا کر بھیجا، میں نے رسول بھیجا بنایا نہیں، اور یقین فرمائیں جو سب یہ پچھلے غالباً جمعرات کو ڈیشو چودھری محمد امین چودھری صاحب بہت اچھے آدمی، یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ اچھا جو بھی ہو ہم اسے اچھا کہتے ہیں۔ انہوں نے میرے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں بھی تشریف لائے، وہاں بھی کہا، اور ابھی منصور آباد کے امام بارگاہ میں بھی ہم ان کو لے گئے، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ نبی جو ہوتا ہے رسول، صحیح کہا، پڑھا لکھا افسر جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، انہوں نے کہا رسول یا نبی بنتا نہیں آتا ہے، توجہ یعنی تو اللہ نے بھی پورے قرآن میں کہیں بھی کہا، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی مولوی ملا قرآن کی کوئی آیت دکھلا دے کہ اللہ نے کہا ہو میں نے نبی یا رسول بنایا ہے، میں اس کے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ جب بھی ذکر کیا کہا بھیجا ہے، تو بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ بہت مہربانی، سلامت رہے آپ، کہا بھیجا ہے، کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کبھی کہا رسول بھیجا، کبھی کہا نبی بھیجا، کبھی کہا شاہد بھیجا، توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی کہا مبشر بھیجا، کبھی کہا سراجم منیرہ بھیجا، ہر جگہ پہ بھیجا کہا ہے، بنایا شاہ جی نہیں کہا، چونکہ نبی کے بننے کا پتہ اگر ادھر چل جائے، توجہ ہے یا نہیں، پھر بھیجا نہیں کہا جا سکتا، کہا بھیجا، گواہ بنا کر، کس کا؟ تمہارا۔ اب اس قوم میں کہہ چکا ہوں کائنات سمٹی ہوئی، جہاں تک میرے سنی بھائی آواز سنیں، ایک مناظرہ تھا دروکادہ کے علاقے میں کہ جی رسول حاضر ناظر ہے یا نہیں،
تو مجھے بھی چونکہ میرے بہت دوست بن گئے ہیں، ہر مسلک کے مفتی دوست بن گئے، انہوں نے کہا جی اس موضوع پہ مناظرہ ہے، کوئی آپ تشریف لا سکتے ہیں یا آپ نہ آئے، چونکہ آپ شیعہ ہیں، یہ مناظرہ ہمارا اپنا اپنا ہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا چلو اچھا ہو تمہارے اپنے مناظرے بھی شروع ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائے فاتح صاحب، تو کہتے ہیں آپ ہمیں دلیل دے دیں کہ رسول حاضر ناظر ہے یا نہیں۔ چلو صاحب تو میں نے کہا کہ ہاں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، چونکہ مذہب شیعہ ہم نے کسی کمیٹی سے نہیں لیا۔ توجہ ہے، شیعہ مذہب کمیٹیوں نے یا شورا نے نہیں بنایا، شیعہ مذہب ہم نے لیا ہے یا قرآن سے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں ایسی، تو پھر مجھے مناظرے کی خبر بتانا۔ خدا کی قسم جو دلیل بتا رہا ہوں بعد میں پتہ چلا کہ اسی دلیل پہ مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو سالس بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اس کے بعد جتنی بھی اب دلیلیں آئیں گی وہ اس سے کمزور ہو سکتی ہیں، اس جیسی سنو گے دلیل؟ میں نے کہا کہ آپ یہ سورہ مزمل میں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے گواہ بنا کر بھیجا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ گواہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، گواہ ہوتا کون؟ کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ تو بات کرنی چوہدری صاحب سے، پھر تسی چوہدری والی جگہ سے پھر ہولے ہولے چوہدری بن جاؤ۔ درود پڑھیں محمد والا۔ چوہدری صاحب میں نے کہا کہ قرآن کی سورہ مزمل کی آیت پڑھیں، یہ جو میں نے عنوان کی فاتح، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا گواہ بنا کر بھیجا۔ تو میں نے کہا ان مولویوں سے کہنا جو کہتے ہیں رسول حاضر ناظر نہیں، ان سے پوچھنا کہ کیا رسول تمہارا گواہ ہے یا نہیں؟ بولو یار، ان سے پوچھنا آرام سے کہ کیا نبی تمہارا گواہ ہے یا نہیں؟ مولویوں کا نام لے لے کے پوچھنا کہ اے مولانا صاحب کیا آقا آپ کے گواہ ہیں؟ صحابہ جو بولو یا نہیں؟ میں نے کہا کوئی مائی کا لال نہیں پھر جو کلمہ مصطفیٰ پڑھتا اور کہے کہ میرا گواہ نہیں ہے۔ توجہ ہے، ہر کوئی کہے گا جی ہمارا گواہ ہے، ہمارا گواہ ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارا گواہ بنا کر بھیجا، تم پوری کائنات کا۔ تو جب سب کہیں کہ گواہ ہے، اچھا تو پھر آپ کہیں کہ اچھا یہ فرمائیں کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود نہ ہو۔ اچھا جی کسی مجلس کا آپ کوئی گواہ مانگیں کہ مجلس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو گواہ آپ رائے سے بلائیں گے فاتح؟ کون گواہی کا حقدار ہے؟ جو کہے میں مجلس میں تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا میں نے کہا پوچھنا کیا گواہ اندھا ہو سکتا ہے؟ یار مرضی ہے آپ کی۔ نبینہ گواہ ہو سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں، گواہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو کہے کہ میں حاضر بھی تھا، ہوئے ہوئے ناظر بھی تھا، میں واقعہ دیکھ بھی رہا تھا اور موجود بھی تھا، تو اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ تو معاشر کے میدان میں یہ ہے پوری کائنات کے گواہ۔ آدم آئے گا تو کہیں گے آدم میں تجھے بنتے بھی دیکھ رہا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور تیری ساری نبوت کو دیکھ بھی رہا تھا، موجود بھی تھا۔ آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے گواہ ہیں، کہیں گے میں تھا بھی اور دیکھ بھی رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہارا گواہ بنا کر بھیجا۔ تو یہ شیعہ بھائی تو جانتے ہیں، سنی بھائی آج سے یہ یاد رکھ لیں کہ یا تو حاضر ناظر ہونے کے منکر کہیں کہ وہ گواہ ہی نہیں، یا تو یہ مانے کہ رسول گواہ کہیں کہ ہمارا گواہ نہیں ہے، اور دوسرا اپنی اذان میں جو فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ کانا لگا دیں، اشہد ان کانا محمد رسول اللہ، پھر ہم مانیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، کانا تو نہیں لگاتے۔ ہر مسجد سے فاتح کیا آواز آتی ہے؟ اشہد ان شاہ جی محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ توجہ ہے، تو پھر بے ایمانی کی حد نہیں ہے کہ آذان کلمے اور نماز میں کہتا ہے رسول ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نماز اذان اور کلمے میں کہتا ہے رسول ہے،
کلمے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتا نہیں جی وہ مر گئے ہے ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ فرماتا. تو فرمایا میں نے گواہ بنا کر بھیجا ہے. میرا جملہ یاد ہے، پیدا نہیں کی، بنایا نہیں، کیونکہ بنائی وہ چیز جاتی جو پہلے نہیں. ہاں جنہیں بنایا ان کا ذکر بھی فرمایا، جن کو بنایا ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں، کیوں نہیں چپ شاہ جی، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا. اب خلیفہ کوئی بھی کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہوگا کہ میں نے خلیفہ بھیجا، نہیں، بلکہ جب خلافت کا ذکر کیا، وہ سورہ بقرہ ہو یا سورہ سعد ہو یا متعدد دوسری صورتوں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فی الارض خلیفہ، کہ ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پتہ چلا خلیفے وہ ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات ایک آسان ہو رہی ہے، اگر آپ بیدار ہیں تو کوئی نتیجہ اور دے دوں گا. خلیفے وہ ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں، جو بنائے جاتے ہیں. پھر کہہ دوں، خلیفے وہ ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں مگر کمیٹیوں سے نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، ہاں بڑا بریک نکتہ ہے کہ کہنے جا رہا ہوں، کمیٹیاں نہیں بنائیں گی. انی کہہ کے اللہ نے مخصوص کر دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک انہا حرف تحقیق ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جہاں انہا کلام کے ابتدا میں آ جائے وہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. تو میری سمجھ میں یہ مسلمان نہیں آیا کہ جس کام کے لیے اللہ نے کہیں انہا نہیں کہا، کہ انی ناصر کہیں نہیں کہا، کہ مدد صرف میں کرتا ہوں کہیں نہیں کہا، بلکہ مدد کے لیے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. تو اس کام کو اگر کوئی کہہ لے تو شرک ہے. تو جس عمل کے لیے وہ انی کہہ رہا ہے کہ بس خلیفہ میں بنانے والا ہوں، تم پوری خلافت کی فیکٹری لگا لو تو پھر بھی مسلمان ہو. جس کام کو وہ مخصوص کر رہا ہے کہ خلیفہ صرف میں بناتا ہوں. فرشتوں سے کہا اچھا اب کہہ تو دیا، مگر اب بندوں پہ ہمیں کیا حیرت ہو، جہاں تو معصوم فرشتے بھی چکرا گئے. یقین فرمائے ان کے اندر بھی تڑپ اٹھی. کہا اگر بنانا ہی ہے، شاباش کیا جی صحیح فرمائے کہ ساڑھے بچوں بناؤ، اسی تیری تسبیح بھی پڑھ دیں ہاں، تقدیس بھی بیان کر دیں ہاں، فرشتے بھی ہاں. انہوں بنائے گا جیرا زمین تے جا کے فساد کرے گا، فتنہ کون ہو رہے جی؟ پنجابی چلی چلے، پنجابی پھر تو نعرہ تو مارتا نہیں ہوں. اب فرشتے فرمانے لگے کہ یا اللہ پھر ساڑھے وچوں چا بنا، میرا خالق عادل ہے اور صرف میری ملت جعفریہ نو اعزاز حاصل ہے. کیسی توحید تو بعد عدل دے کہہ لوں، عدل جتھے عدل ہوئے اتھے جبر نہیں ہوتا. حاکم اللہ سی کہہ سکتا سی چپ کرو بھائی میں تھوڑے چکوں بناوا، نہیں. اللہ فرمایا اچھا اگر یہ تسی چاہتے ہو منصب کہ میں تھوڑے چو بناوا تے ہم بے انہیں بھی اسمائے ہاؤلا. توجہ، اگر تسی ہی چاہتے ہو کہ میں تھوڑے وچوں بناوا تے پھر اینج کرو آؤ امتحان چھاؤ. اے خلافت امتحان تو بغیر ہن ملنی نہیں. اے فرشتہ مہربانی فرمائیے چوہے نصیر صاحب خواہش کی تھی اللہ نے پھر مشروط کر دی تھی کہ خلافت انہوں دیاں گا اس نو دیاں گا جیڑا امتحان وچوں پاس ہوئے گا. اچھا جی ہی کرو امبے انہیں بے اسمائے ہا اولائے، اے جڑے نام نے اینا دے نام ہا اولائے، اینا دے نام دسو، اینا دے بڑی مہربانی چوئی صاحب لطف ہے گا کنہ دے اینا دے نام دسو. اے نہیں کہ اے نام دسو نہیں، اے جنہیں مولوی یہ ترجمہ کر غلط، ہا اولائے ان کے نام بتاؤ، اینا دے نام دسو، اینا دے. اچھا ان کم از کم میرا بالکل معزز ترین مجمع ایک نقطہ تے قرآن دا سمجھ گیا کہ کوئی ایسے لوگ ہے سن کہ جنہ دے نام جیڑا دسو خلیفہ ہے. حد ہو گئی، حد ہو گئی. حیدری
تمہاری مہربانی یار مہربانی ہے کوئی ایسی مخلوق پاک موجود ہے کہ جنہ دے نام اتنی برکت ہے کہ اگر فرشتے دسن کے خلافت فرشتے اندھی اگر بشر دسے گا تو اللہ خلافت بشر نو دے دے گا رکھے نہ مولویوں دے سر تے قرآن چکرا جاندے نے خدا دی قسم بے ایمانی کر دے جدو کہندے جو چیزاں سن او کوئی کہندا برتن سن توجہ ہے نہیں کوئی کہندا اشیاء ہیں کہ 10 کے گندم دا کی نہ ہے توریاں دا کی نہ ہے نہیں مولوی حیا کر جیڑی چیز دا امتحان دین نال کوئی عظمت ملدی ہوے او عظمت تو وڈی ہوندی ہے بنیاں توریاں نال خلافت نہیں ملدی نامہ نال خلافت برتنہ دے نامہ نال خلافت نہیں ملتی تھے کوئی ہاؤلائے ایسے ہیں کہ جڑے آدم دی خلافت تو پہلے موجود بھی نے تے انہاں دے نام بھی نے آؤ لبی لب لئیے لبنا چاہتے ہو ہاں میں لب دے چاہیے صاحب میں ساری زندگی قرآن دی شاید تو بعد لب دا رہا کہ بھئیو پاک ہستی ہوں وہ ہاؤلائے ہیں کون جنہاں دے آدم دسے تے خلافت مل گئی فرشتے نہیں دس سکے تے امتحان نیچو رہ گئے بلکہ صرف رہی نہ گئے اللہ کہنا نام ہی ایسے دسے نے آدم انہیں نو سجدہ بھی کرو ہائے 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 حد ہے یار تیری مرضی ہے بابا میں ان کی کرا ہے وہ ایڈے پاک تے مقدس شاہ جی نام ہوں کہ آدم نے دسے تے معصومہ نو بھی آدم نو سجدہ کرنا پہ گیا فوجی بندہ سی تے ڈھونڈنے شروع کر میں تو نہیں کوئی ٹائم دا دسنا نہیں میں جنہ کہا نا تو انہوں پتا ہے کھانوں آنے دا تھوڑا امتحان ویکھے ہو ہے ہاں میں اس تو اگے جانے ہی نہیں کیونکہ حسین دی مجلس جڑی ہے نا ایک ٹائم دی پابند نہیں ایک کوئی ذکر ہے جڑا ایک لمحے وچ بھی پورا ہو سکتا اور انج بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم نو سائیں روکی رکھن توجہ ہے یا نہیں ہاں یار ہو سکتا ہے یا نہیں کیوں گھبرا جاندے ہو سکتا ہے سائیں ٹائم نو ہی روکی رکھن جو میرے بھائی جان چودھری صاحب روک لیا ٹائم نو اچھا میں تلاش شروع کر دی تھی کہ ہاؤلائے کون نے بھائی جنہ دے نام آدم دسے تے خلافت مل دی ہے فرشتے نہیں دس سکو نہ کہا قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تیری ذات پاک ایسی کچھ نہیں جانتے جو دسے توجہ ہے یا نہیں تے پتہ چلیا کہ آدم دے استاد پھر کوئی اور بھی ہے نا ہائے 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 مرضی یار مرضی ہے آدم نو فائدہ کسی اور کو بھی ہویا ہے ورنہ فرشتے نو تے اللہ دسیا ہے توجہ ہے یا نہیں اچھا کوئی نا اچھا میں ہندی تلاش شروع کر ہاں اولائے ڈھونڈا لبدا جزا میں مشکات شریف تے جامعہ ترمزی چا ہاں اولائے بیکھے کہ ہاں اولائے کھولن 5 تن اکٹھے ہوئے پاک پیغمبر چادر دے کونے پکڑے تے کونے پکڑ کے فرمایا اللہم ہاں اولائے آلو بیت اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اے اللہ وہ ہاؤلائے قرآن اللہ لب گیا کہ اے میری اہل بیت ہے اور صرف اہل بیت ہی نہیں خاصتی و احمدی توجہ ہے اے میرے خاص بھی نہیں کہ میرے حمایتی بھی ہے ناجیہ کوئی نہیں خاصتی و احمدی لہم لہم رشتے دی ایڈیاں نزدیکیاں نے کہ انہاں دا گوشت میں اپنا سمجھنا انہاں دا گوشت میرا گوشت ہے میرا گوشت انہاں دا گوشت انہاں دا خون میرا خون انہاں دا خون ہے اور خدا دی قسم پیغمبر نے اس تو اگے فرمایا انہاں دا دوست میرا دوست انہاں دا دشمن میرا دشمن لاؤں لطف رہنا ایک جملہ ایسا تیسے کے ساتھ انا حربن لمن حربہم وَسِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَهُمْ انہاں دے نال جڑا لڑے ان دے نال میں لڑا توجہ ہے نا انہاں دے لڑنا میرا لڑنا انہاں دا لڑنا میرا لڑنا انہاں پنجاں دے نال ہے جڑے چادر دے تھلے نے جنہاں دے صدقے آدم نو خلافت ملی ہے
انہاں دا لڑنا کی ہے؟ میرا لڑنا تو میں ایک گل پوچھنی چاہنا علی دا لڑنا نبی دا لڑنا ہے یا نہیں فاتح صاحب ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نال لڑنا نبی نال لڑنا ہے گھبراؤ نہیں گا میں بڑے آرام نال گل کرنا میں تو ان سارے دے سامنے کر لینا گل ہو سکتی مگر ول ہونا چاہیے توجہ ہے یا نہیں ہے ہمارو بندہ کھاندا ہے جنہوں گل دا ول نہیں ہوندا ذرا ول آندا ہو تو گل تسی ہر جگہ تے کر بڑی مہربانی ہے گل دا کیوں بھائی سہرے گل دا ول ہونا چاہیے علی دا لڑنا سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ دا لڑنا پاک سیدہ دے نال لڑنا سرکار دا لڑنا ٹھیک ہے امام حسن دا لڑنا نبی دا لڑنا امام حسین دا لڑنا نبی دا لڑنا تو ایک لفظ رال کیا کھیچا علی نال لڑنا علی نال لڑنا نبی نال لڑنا بطول نال لڑنا نبی نال لڑنا امام حسن نال لڑنا نبی نال لڑنا امام حسین نال لڑنا نبی نال لڑنا تے رولا اس سے گل جائے کہ جیڑے نبی نال لڑے نے اللہ دا میرے نال لڑے نے تے جیڑا اللہ نبی نال لڑے نہ سادہ ہو کل کچھ لگتا سی نہ آج لگتا حیدری مولا تھانوں سلامت رکھے ٹھیک ہے تے ہون سمجھے جاگی کہ اے او پاک ہستیاں نے کہ جنہ دا نام آدم دسے تے خلافت مل دی شیعہ نام لون تے عبادت ہون دی توجہ فرمائے آدم نے تو خلافت مل گئی شیعہ کا نام پکارے تو عبادت ہوتی صرف شیعہ کی عبادت نہیں ہوتی جو بھی ان کا نام لے اس کی عبادت ہوتی ہے مجھے رب محمد کی قسم صرف عبادت ہی نہیں بلکہ یہ عبادت کی روح ہے جس عبادت میں یہ نہیں وہ عبادت مردہ ہے زندہ ایک چھلک دی صلوات پڑھے محمد والے محمد دو چار حدیثاں اچھا اٹھ کے پڑھو مولا سلامت رکھے لو جی ویکھے جے کہ انہاں نامہ دا اثر کہ اگر مولوی لوے تو ٹائم بھی بد جاندہ ہے توجہ ہے نہیں حیدری خدا جی قسم سلطان الانبیاء فرمایا چادر دے کونے پکڑ کے فرمایا اللہم ہاؤلاہ اہل بیتی خاصتی وحمتی لہمہم لہمی ودمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویازنونی ما یازنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدون لمن عداہم ایک قصیدہ محمد مصطفیٰ پڑھیا فرشتیاں نور دی بارش ہوئے کہ پوچھا یا اللہ ہاؤلاہ ذہن جروے فرشتیاں نو لفیات سی کہ کوئی ہاؤلاہ ہے توجہ ہے اے مالکہ احان کون فرمایا ہم فاطمہ تو وَعَبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا اے فرشتوں عزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیتم ولا ارضم مدہیتم ولا فلکن یدورم ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت ہاؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت القصا اے فرشتوں میں نو اپنی عزت و جلال دی قسم ہے میں آسمان دا بچھونا آسمان دا شامیانہ زمین دا بچھونا سمندر ایک کشتیاں نظارے ستارے توجہ ہے یا نہیں ہے اس سب کچھ اگر بنایا ہے ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصا ان پنجے دے صدقے میں کائنات بنا چھڈی بسم اللہ ان پنجہ دے صدقے آنے جی پنجہ دے لفظیاں لایا رکھ میں سرط قرآن خالق پہ فرمائن دی توجہ ہے کہ نہ پنجان دے صدقے میں کائنات بنا چھٹی تو جنہ دے صدقے بنی ہوئے توجہ ہے یا نہیں پھر تیری مرضی ہے کہ انہوں نے جانے بھی نہ تو روٹی بھی کھاویں توجہ ہے پانی بھی پیویں تو پھر آکھیں کہ میں حلالی بھی بناؤں نہیں بندہ جندہ کھا کے مکرے ہو حلالی نہیں ہوندہ منجھے رب محمد دی قسم شیعہ سنی دی گل نہیں کوئی شیعہ سنی دا رولا نہیں رولا موسند احسان نو یاد رکھن انہاں پنجہ دے نال پیار دا مسئلہ انہاں پنجہ دے نال امام شافی پیار کرے سانو وہ بھی چنگا
توجہ ہے سانو وہ بھی چنگا لگتا ہے جڑا انہاں دے نال پیار کرے پھر اسی مذہب تا پوچھدے ہی نہیں چونکہ فرمایا ہوئے انہاں دی محبت ضائع نہیں جانی ہو شیعہ سنیو میں نے اس پاک ممبر دی عظمت دی قسم ہے شیعہ تو بعد جدائے حدیث پیغمبر دی پڑھی میرا سر فخر نال بلند ہو گیا پھر میں نے ملنگاں دے نعرے دی سمجھ آ گئی کہ ملنگ کیوں آدھے نے علی جانے تے رب جانے حسین جانے تے رب جانے کیری حدیث فرمایا حب علی توجہ ہے حب علی روح العبادہ پیغمبر فرمایا لوگوں میرے ویر علی دی محبت عبادت دی روح تشریح دی جاتی علی دی محبت عبادت دی روح بڑے چین تے اطمینان نال بیٹھے ہو کہیں بچھایا ہے تھانوں روح اگر بندے دی روح ہوئے نا جی بیمار ہو جائے بستر تے پیا ہوئے نہ بولے نہ ہلے اشارہ بھی نہ کر سکتا اگر روح موجود ہے بیوی بھی محفوظ جائیداد بھی محفوظ جسم بھی پاک ہاتھ لوندے رو بندہ نجس سے چوئی صاحب نہیں ہوتا نہیں بولتا بندہ ہل بھی نہیں سکتا شاہ جی وہ بولی صاحب چل بھی نہیں سکتا ویکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا مگر روح موجود ہے اگر روح چھڑیا نہیں روح نے ساتھ چھڑیا نہیں جسم بھی پاک جائیداد بھی محفوظ بیوی بھی بیوہ نہیں ایدو روح جسم میں چو جدا ہو گئی وہ جسم جنہوں ہاتھ لا کے غسل دی لوڑ نہیں سی پھر ہاتھ لانا لیتے غسل واجب جائیداد غیر محفوظ وندہ نہ لے آ جانے بیوی نال نکاح جیس ہو جاتا ہے علی دی محبت عبادت دی روح اگر تیری عبادت چلی دی محبت نہیں پھر نہ تیرا سجدہ محفوظ ہے نہ حج محفوظ ہے نہ نکاح محفوظ ہے پھر تیری عبادت انجی ہے جو میں مردہ ہوندہ ہے بڑی مہربانی سارے بھائی سارے حیدری اے محسن اعظم ہم تیرا دم بھرتے رہیں گے اللہ کی قسم ماتم تیرا ہم کرتے رہیں گے پردے میں شفا ہے شکل جدید لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے حیدری مولا سلامت رکھے ملنگ چوئی صاحب ایک اور حدیث اور حدیث سنو تے ملنگو پھر راضی بھی ہو جاؤ بہت بڑا فرمان پیغمبر فرمایا حب علی اللہ یزر ما سیئات علی دی محبت ہوئے تے کوئی بدی نقصان دے ہائے 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 کوئی بدی نقصان دے نہیں سکتی تے جتھے علی دا بغض ہوئے لا ينفع مال حسنات جتھے علی دا بغض ہوئے اتھے نیکی کم نہیں آندی تے جتھے علی دی محبت ہوئے اتھے بدی ضرر نہیں دے حدیثہ مطلق ہے کوئی شرط نہیں کہ پاکستانی محبت کرے یا عربی کرے شیعہ کرے سنی کرے نہیں حدیثہ مطلق حدیثہ نے کوئی شرط نہیں تو میں ایسی گل کروں گا کہ دعا بھی لوں ایک یہودی نو علی نال محبت ہو گئی بن دار نام ہے یہودی دا نام کی ہے شاباش بن دار نام ہے یاد رکھیں اگر ہو مجلسہ خدا دی عظمت دی قسم ہے 50 سال کو بندہ درس دال کھاوے صرف 5 منٹ مجلس حسین اچ بھوے جیڑا 5 منٹ علم ملتا 50 سال نہیں ملتا چونکہ اتنے معرفت ملتی روحانی علم ملتا بندار یہودی دا نام ملنگا جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولے چلو صاحب انہوں علی نال محبت ہو گئی بہت بڑا امیر آدمی سے باغات ڈیرا نوکر چاکر مال متال جتھے 4 بندے کھڑے ویکھے گلاں علی دیاں ہے یہودی گلاں علی دیاں جدو کوئی 4 بندے ڈیرے تے آون انہاں نوں روٹی پانی ملے تے گلاں ادا کرے نا شاباش علی دیاں کر علی دیاں گلاں تے علی دیاں گلاں بغض وچ نہیں چونکہ بغض وچ بندہ تگدا ہی نہیں ہائے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے علی دے نال بندہ بغض تک کر سکتا ہے علی دے خلاف گل کر ہی نہیں سکتا کیڑی کرے گا
ہائے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے ان دے خلاف کوئی کی بولے جن دا چہرہ وجہ اللہ ہوئے زبان لسان اللہ ہوئے ہاتھ ید اللہ ہوئے خود ولی اللہ ہوئے گلہ ہوں دیا نا محبت ایک طریقہ گلہ علی دیا کرے آکے جے گئے مرد میدان ویکھے تھے علی بندے آکھن یار ٹھیک ہے آدھا سخی ویکھے تھا علی جاگ تو سونا ویکھے تے علی اور جس فنچ ویکھے آدھا اگر مزدوری کردے ویکھے تے علی ویکھے توجہ ہے یا نہیں ہے اگر سخاوت کردے ویکھے تھے علی ویکھے ایک دی سکیاں روٹیاں بندا پہ گوڑے تھے ایک دی اٹھا دی قطار پہ دیندہ ہے انہیں توجہ ہے اور کبھی سخی ویکھے تے علی بہادر ویکھے تے علی سونا ویکھے تے علی توجہ ہے یا نہیں رحم دل ویکھے تے علی کریم ویکھے تے علی لجپال ویکھے تھے علی جڑا دشمن دی تلوار ٹوٹ جاوے تے اپنی ہائے 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 توجہ ہے یا نہیں دے دے وے علی 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 کر دے علی دیاں تریفات ہے پکا یہودی نام بندار لو جی لوکی سن کے اندے کھولو اور یہودیاں نو آندے سی کہ اے جڑا تھوڑا ہے انہوں سوائے محمد دے بھائی دے کسی اور دا پتہ ہی نہیں توجہ ہے یا نہیں وہ کہندے نے یار پتہ انہوں ہے تکلیف تھانوں کیوں تھانوں تکلیف مر گیا بندار مر گیا علی دی محبت سے لگا بے قیمت اور جڑا بھی کر لے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے بڑا حق دا ہوکا دے رہے ہیں علی نال پیار کر لو اچھا مر گئے جدو مریا تے کچھ بندے خوش ہو کے ہیں ان دی موت تے خوش ہو کے جا کے کہنے یا علی وہ بندار مر گئی مولا فرمائندن تسا نام مرادہ میں نو دسنا ہوندہ ہے اتنے دیر کوئی بندہ مردہ ہی نہیں جادہ تک میں اجازت دیندہ نہیں مہربانی گا میں نو موت لیا خبرہ تو سندے ہوئی حالی وہ مر گیا مولا فرمایا مرتے ہو گیا تو راضی تسی کیوں ہو رہے ہو کیسی تجی صرف مسئلہ پوچھنا ہے مولا فرمایا پوچھو بھائی کیسی یہ پوچھنا چاہنے ہیں کہ تھوڑے ویر فرمایا سی کہ میرے ویر علی دی محبت بے قیمت نہیں شاباش سارے بندے بولے کرو بھائی علی دی محبت بے قیمت نہیں ہر حال اچھ فائدہ دیں دی اور ہر ایک نو فائدہ دیں میں بڑا جملہ آکھ ہر حال اچھ فائدہ دیں دی ہر ایک نو کہ علی دی محبت ہر کسی واسطے فائدہ مند جڑا کر لگے آپ محبت جڑا کر لگے اچھا کیا پوچھ دیو اے فرمان ایسی مولا فرمایا بالکل ایسی لیکن یاریو تو یہودی مر گیا تو انہوں میں فائدہ ہویا ہوئے گا سرکار فرمند نے دسو ابھی شرمو میرے تو بڑے سلطان دا فرمان خود دس رہے ہو ہائے 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 یار حد ہے پھر میرے کو تصدیق کرانا آگئے ہو اگر ہوں میں کلام نال دسا تو میرا حق نہیں بندہ چونکہ میرے تو سلطان دا فرمان موجود ہے آؤ تھونوں میں پریکٹیکل دسا توجہ ہے ہمیں اپنی محبت دا لطف بھی کھا دے ماں اپنی محبت دا فائدہ بھی کھا دے ماں بندار دا حال بھی کھا دے ماں کہنے نے بڑی کر لی یادی جو بھی کھائی دے پر میں آؤ پھر پھر کہے کہ دو تین بندے ہیں نا رفتار بڑی تیز ہاں ہر جگہ اچھو جہاں دن نا اگے اگے ہیں تیزی تیزی مولا فرمائن کئی جلدی ہے یا علی خبر دسوں ہے ہائے مولا فرمائن کتھے خبر اگر جی آؤ تھے تازی بنی مولا جی تھے روکے مولا فرمائن بندار تو میرے قدمہ تھلے تیری مرضی ہے یار نہ بولتا تیری اپنی مرضی ہے بندار تو میرے ہاں قدمہ تھلے یا علی اتھے دفنایا انہیں فرمائن مطلب ہے بیندے رہے ہو نا اگر فرمایا ہے میرے ہاں بندار میرے ہاں قدمہ علی بڑی وڈی میرے مولا گال کر چھے کہ دو بندہ خوش قسمت ہے چوج نصیر صاحب چوج نصیر جنہوں خود علی آکھے کیوں میرے قدمہ ہائے 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 شاہ جی فقر شاہ جی جنہوں خود علی فرماوے کہ بندار میرے ہوں قدمہ دے تھلے کہنے نے کتھے مولا ٹھوکر مار کے آکھے قم بیزن اللہ وقل بیزن اے بندارو تھلا دے حکم نالا اور بول میرے ہوں
مجھے رب حیدر دی قسم زمین پھٹ گئی بندار اٹھا کفن تازہ جسم تازہ اٹھ کے مولا دے قدمت بوسہ دے کے فرمایا اشہد اللہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان انت ولی اللہ او بندار حال سنو تیرے کلمے دی ضرورت نہیں فرمایا یا علی میں نو یقین سی کہ میں نو علی نال محبت ہے توجہ ہے ہاں میں یہ جانے نہیں فرمایا حال سنا نہ سنو حال تے لطف لو آج اے علی تیری محبت دی عظمت دی قسم میں جدہ مریاں چکے یہودی میرا دین یہودی میری عبادت دا طریقہ یہودی میرا نسل یہودی سب کچھ یہودی ہوں جدہ میں مریاں فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جہنم میں چلا گیا یا علی جدو میں جہنم گیا تو تیری محبت نے میں نو اپنی آغوش لے لیا اکھی نال جہنمی سردے میں دا رہے ہو میرے خفن میں اگ نقصان دے توجہ ہے یا نہیں ہے علی دی محبت ہوئے مولا سلامت بچی میں حیدری مولا سلامت فرمایا تیری محبت نے میں نو انج لپیٹے ہے کہ میرے کفن تے جہنم دی اگ دی چنگاری بھی نہیں لگی بگے بلکہ کسے ویلے ٹھنڈک زیادہ محسوس کی تھی توجہ ہے یا نہیں تو پھر تیری سمجھ اس نہ آیا کہ علی دی محبت اتنی پاک و پکیزہ ہے بندے دے دل وچ ہوئے سے جہنم جا کے بھی نہیں سڑدا توجہ ہے یا نہ ہے اور خدا دی قسم بس مولا تھانو سلامت رکھے علی دی محبت نو کدے نہ بھولنا جتے سب کچھ مک جانے آخری انتہائی اہم ترین سوال نہ رسالت دا نہ توحید دا نہ نبوت نہ نماز دا نہ حج دا نہ روزے دا سورہ شفاعت حکم گا واقفوہم انہم مسئولون اے ہم سعودی عربی چو جرا قرآن پاک مل رہا نہیں چوئی صاحب ان دے حیثیت ہے فخر الدین دی عربی دی تفسیر ہے بڑی تفسیر وہ فرمائندن کہ اے حکم آواز آنی ہو دوئیں جو دو قبر تو لے کے حشر دے میدان تک سارے حساب و کتاب ہو جانے نے تے ایک پوائنٹ آنا ہے جتھے اینج دو رستے نکلنے سمجھو میری طرف پچھو ایک اور آتے سارے لگے ہونا ہے وہ بندے ہونے نے نہ چوادہ نہ کافر نہ مشرک نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی اے اس تولے تے سوال ہونا ہے کہ جیڑے سارے نمازاں روزے توحید توجہ ہے سب کچھ کرنا لے پچھوں ایک رات آن گیا گو رستے ہو جانے نے فاتح صاحب اینج دو ایس پوائنٹ تے آکے جتو دو پھٹ دیں نا اتھے آکے آواز آ جانی واقفوہم انہم مسئولون ان کو ٹھہرا دو روک دو ان سے مسئلہ پوچھ سب رک جائیں گے کانپنے لگ جائیں گے کبری جو نکل گئے توجہ ہے سارے حساب دے آئے ہیں داڑیاں نال لے آیا نمازاں نال لے آیا ہن کیڑا مسئلہ پہ گیا تھے اللہ دا روکو اہم ترین مسئلہ ہے توجہ ہے یا نہیں اور فرمائے نے اس مسئلے تو بعد جڑا دس دے گا ان دا جنت لے روٹ ہے تو جڑا نہیں دسے گا توجہ ہے یا نہیں اور جہنم والے پاسے دکھ دیتا جائے گا جڑا جنت والے منہ کرے گا سوال نہ جواب دے گا جڑا میں دس کے جاؤں گا ان دے واسطے جنت دے دروازے خود کھلن گے کہے گی بے سا خیر مقتہ میں نہ اے مومن جلدی آ جا توجہ ہے توجہ جلدی آ جا ان دے واسطے دروازے خود کھل جان گے جڑا نہیں دس سکے گا اتھی جہنم دے دروازے کھلن گے ترن دی بجائے زمین چھرک ہو کے جہنم والے چلے جاؤں گے فرمایا وہ سوال کی ہونا تسی بھی حیران نہ توحید نہ نبوت نہ رسالت نہ حج نہ زکاة نہ خمس نہ تراویاں نہ رکعتاں نہ داڑیاں رب محمد دی قسم امام فوزین راجی فرمائندن ان ولایت علی ابن ابی طالب نگر نگر گلی گلی بلند کر
حیدر کے کل ایمان نعرہ حیدری مولا جی آپ ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے پوچھا جائے کہ کیا علی کو ولی مانا ہے؟ جنہوں نے مانا ہوگا وہ فخر سے کہیں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ آج اب وہ علی کی ولایت کا اقرار کریں گے دروازے کھل جائیں گے۔ جنہوں نے ساری زندگی بحث ہی کی ہے، مانا نہیں، خبردار علی کی ولایت پہ بحث نہ کرنا، علی کی ولایت کو اپنا لینا، تو یہ جہنم چلے جائے۔ ایک یہ سوال، اور مولا بچوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے، یہ تھا سوال ہونا، اور ایک معاشر کے میدان میں شیعو اعلان ہونا۔ مولا سلام ایک اعلان ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ یا آل معاشر غضو ابصارکم ونکسو رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے اہل معاشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتیٰ کہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر جائے۔ مجھے اس پاک ممبر کی عظمت کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، جب اللہ کا یہ حکم ہو جائے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ادب سے ساتھ جھکا لیں گے، آنکھیں بند، فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں بھی بند ہوں گی، سر بھی جھکا لیں گے، ایک آواز آئے گی، میرا اللہ میں تو محرم ہوں، میری تو بیٹی ہے۔ نبیوں کو سلطان کہیں گے، میرا اللہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میں محرم ہوں، میں باپ ہوں، کیا مجھے اجازت ہے میں بیٹی کو آتا دیکھ سکوں؟ آواز قدرت آئے گی، میرا محبوب تیری مرضی ہے، مگر یاد رکھنا جس حال میں تو چھوڑ کے آیا تھا ماتم کا شیعہ آزادار، آج فاطمہ کی وہ حالت نہیں، شیعوں کیا حالت ہوگی؟ جب چھوڑ کے آئے تھے میرے محبوب آپ تو فاطمہ کے سر کے بال سیدہ کے سیاہ تھے، آج 18 سال کی سفید بالوں والی زخمی پہلو پہ ہاتھ، دائیں ہاتھ کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں، ایک ہاتھ میں تیروں سے چھلنی حسین کا کرتا، اور شیعہ دوسرے ہاتھ میں علی اصغر کا کرتا۔ بی بی فرمائے گی، میرا اللہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور جسے میں نے چکیاں پیس پیس کر بولا تھا، میرا 3 دن کا ماتم کا شرمالی بھوکا اور پیاسا کیوں مارا گیا؟ آواز قدرت آئے گی، بطول آج تیرا دن ہے، آج تیرے بچوں کی شادی ہے، آج حسین کا دن ہے، دار الجزا ہے، آج جزا کا وقت ہے، سزا کا وقت ہے، مگر تقاضۂ عدل پورا کرنے کے لیے اگر تو محسوس نہ کرے تو بتا سکتی ہے تیرے اس مظلوم کا کوئی گواہ بھی ہے؟ بس میرے آخری جملے، ہاتھ پیارا نہ کرنا، اس کا کوئی گواہ ہے؟ بی بی فرمائیں گی، ہاں میرا مالک، اس کے 2 گواہ ہیں، مگر دونوں میری بیٹی ہے۔ ایک اس کی بیٹی سکینہ جو ہر ضرب پہ تماچا کھاتی رہی، تماچا کھا کے گئی رہی، اے میرا پاپا نبا اور مجھے یتیم نہ کر۔ دوسری 70 قدم کے فاصلے پہ تلہ زینبیہ پہ جو کربلا کے زواروں چوئی شباب بھی زوارے میں نے کربلا محرم پڑا، مجھے بی بی کی غربت کی قسم ہے، جب بندہ تلہ زینبیہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس مقام پہ تو قتل گئے حسین کو دیکھتے ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی بی بی ملتے کر رہے ہیں، اور امام کہتے تھے زمین نیچے ہو جا، مجھے کشتا میری بہن نہ دیکھے۔ زینب کہتی میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، زمین بلند ہو جا، میں اپنے بھائی کو اکیلا ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ دوسری زینب گواہ ہے۔ بس آخری جملہ، آواز قدرت آئے گی، بیویوں کو بلایا جائے، نور کی امالیاں جائیں گی، بی بی عالیہ فرمائیں گی، نہیں فرشتوں میری اماں سے کہہ دو، میرے نانا سے کہہ دو، میرے اللہ سے کہہ دو کہ میں آج معاشر کے میدان میں بھی اسی طرح آنا چاہتی ہوں جس طرح شام میں غریب اپنے بھائیوں کی لاشوں کے بعد پابند رسل ہو گئے، میں کوفہ اور شام